علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ قمر مری صاحب لانڈی سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری بیوی بیٹیوں کو نظر انداز کرتی ہے جبکہ بیٹوں کو بہت اہمیت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے کما کر لائیں گے اور بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں۔ مہربانی فرما کر کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے سن کر اسے احساس ہو اور وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں امتیاز نہ کرے۔ قمر صاحب، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے نفرت عام نہیں ہے۔ معلوم نہیں آپ کی بیوی کیوں اپنے بیٹیوں سے نفرت کرتی ہیں یا کم سے کم ان کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں کمتر سمجھتی ہیں۔ خواتین تو ایسا نہیں سمجھتی، مردوں کے بارے میں تو میں نے سنا ہے، لیکن خواتین تو اپنے بیٹیوں سے محبت کرتی ہیں اور باپ بھی اپنے بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں باپ سے قریب ہوتی ہیں اور بیٹے ماں کے قریب ہوتے ہیں۔ شاید اس فارمولے کے تحت آپ کی بیوی اپنے بیٹوں کو قریب رکھتی ہیں، بیٹیوں کو انہوں نے دور رکھا ہوا ہے، تو آپ بیٹیوں کو اپنے قریب کریں، آپ بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ پیار دیں۔ لیکن بہرحال میں اس کے لیے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کی بیوی ان حدیثوں کو سنے گی تو سننے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ بیٹیاں ایسی نہیں ہیں کہ آپ جس کو اگنور کریں، نظر انداز کریں۔ کہ اللہ کے نبی اپنے بیٹی کے لیے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی خدمت میں آتی تھیں تو ہمارے پیارے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور اپنے قریب لا کر بٹھایا کرتے تھے۔ آپ ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے لہذا، اور جب آپ سفر میں جایا کرتے تھے تو آخر میں اپنی بیٹی سے مل کر جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو آپ پہلے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو بیٹی تو واقعی قدرتی طور پر بیٹیوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ ذرا آنکھ کھول کر دیکھیں، اپنی بیوی کو بتائیں، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں، آج کل بیٹے تو بے وفا، زیادہ تر بیٹے بے وفا ہو رہے ہیں، بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں مشکلات میں ہوتی ہیں، تکلیف میں ہوتی ہیں، اپنے سسرال میں ہوتی ہیں، ماں باپ کی تھوڑی سی تکلیف کو سن کر وہ بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں اور بھاگی آتی ہیں اپنے ماں باپ کے پاس، اور اگر اپنے ماں باپ کا ہر ممکن جو ان سے ہو سکتا ہے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن بیٹوں میں ایسا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ ضروری نہیں سارے بیٹے ایسے نہیں ہیں، بہت سارے بیٹے ہیں بہت زیادہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں۔ کل یہاں فیملی آئی تھی ہماری گلی سے، ہمارے اس چھوٹے سے باغ باغیچے کی سیر و تفریح کے لیے، اپنی بوڑھی ماں کو، معذور ماں کو جس کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں ہے، اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر آئے، پھر اس کے لیے ویل چیئر لے کر آئے تھے اور لا کر یہ جگی میں یہاں پر انہوں نے بٹھایا اور اس باغ باغیچے کے اندر گھمایا پھرایا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کتنا پیار ہے اسے اپنی ماں سے۔ تو بیٹا بھی تھا اور بیٹی بھی ساتھ ان کے ساتھ، ان کا شانہ بشانہ بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی اور دونوں مل کر اپنی ماں کی خدمت کر رہی تھیں۔ تو بہرحال بیٹیوں سے نفرت کرنے والے لوگ عبرت حاصل کریں، یہ بیٹیاں نفرت کی چیز نہیں ہیں۔ بیٹیوں سے پیارے نبی نے جب محبت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو بیٹا دیا بھی تو اسے اٹھا لیا، لیکن بیٹیاں عطا کی ہیں۔ اگر بیٹیاں کوئی قابل نفرت چیز ہوتی تو ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیتا، اور قابل نفرت ہوتی تو ہمارے پیارے نبی اتنا احترام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، باوجود اس کے اپنی بیٹی سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ان کے آنے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آئیے، بہرحال باتیں لمبی ہو گئی ہیں، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ مسلم شریف حدیث نمبر 6694 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، بچی ہوئی ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے گئی۔ 3 کھجوروں میں سے ایک ایک بیٹیوں کو دی، تیسری کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے گئی، تو وہ بھی اس کی 2 بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی۔ جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی پسند کی چیز ہو یا بھوک لگی ہو تو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے بھی وہ لے لیتے ہیں، تو بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی، تو وہ کھجور بھی جو کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا کہ وہ تو ایک ایک کھجور بیٹیوں کو دی، اور جو ایک کھجور اپنے وہ خود کھانا چاہتی تھی، جب بیٹیوں نے ہاتھ بڑھایا ماں سے مانگا تو اس ایک کھجور کو بھی 2 حصے کر کے آدھی آدھی کھجور دونوں بیٹیوں کو اس نے دے دیا۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ رہی تھی اور اس خاتون کا یہ عمل مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے رسول اللہ
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت کے اس عمل کو ان کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے، اس نے جو عمل کیا ہے، اپنے اس ایک کھجور کو بھی آدھے آدھے کر کے دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے۔ ذرا غور کریں کہ آدھی کھجور کی وجہ سے کہ جو اس نے اپنے حصے کا اپنی دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر دیا ہے، ماں عائشہ خوش ہو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک بیوی خوش ہو رہی ہیں، اور پھر اللہ کے نبی جب آئے بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے پکی کر دی ہے، یا آپ نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اسے آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، اسے آگ سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے۔ جبکہ مسلم شریف حدیث نمبر 6695 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا۔ جب آپ نے کہا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے تو آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ ایسے کیا اور دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ گویا قیامت کے دن وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا کہ جس نے اپنے 2 بچیوں کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد اس نے ان کی اچھی طرح شادی کر دی۔ تو شادی کا بھی ذکر نہیں ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے اس کی اچھی جگہ شادی کر دی تو گویا کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو گویا بیٹیاں نہ صرف گناہوں کی بخشش اور دخول جنت کا باعث ہیں، بلکہ در حقیقت وہ رسول پاک کی قربت کے باعث بھی بنیں گی کل قیامت کے دن۔ نہ صرف یہ کہ داخل جنت، ایک شخص جنت میں بھی جائے گا ان کی وجہ سے، اور اگر ان کی اچھی پرورش کی ہے اور ان کو پیار محبت سے پالا گئے، بیٹوں کو پر فوقیت نہیں دی ہے، بیٹوں کے مقابلے میں ان کو بھی خوش دلی سے ان کی پرورش کی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی یوں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، بلکہ جنت میں رسول پاک کے قرب میں ہوگا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے اور کیا ہوگی جو کل قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کے قرب میں جنت میں ہوں گے اور پیارے نبی کے قرب میں ہوں گے۔ لہذا بیٹیاں قابل نفرت نہیں ہیں بلکہ قابل صد محبت ہیں، ان کو انتہائی پیار سے اور محبت سے ان کی پرورش کریں۔ ہاں کہیں کوئی غلطی کرتی ہیں، ایسی کوئی غلطی جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کی عزت کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہاں ماں باپ ان کو تنبیہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، یا ان کی بھلائی کے لیے اگر ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، کیونکہ انہی کی بھلائی کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اور ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ہر طرح سے حفظ و امان میں رہیں اور کوئی داغ ان کی زندگی پر نہ لگے، اور تمام تر دنیا کے ان تانا زنی سے، خرافات سے، دنیا کے نشیب و فراز سے ہر طرح سے وہ محفوظ و معمود رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بچیوں کو تندہی سے اور محبت سے پرورش کرنے اور ان کو اچھی جگہ شادی کرانے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔